بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج منگل اور دسمبر کی 12 تاریخ ہے۔ ناظرین، یونائٹڈ بزنس گروپ اور بزنس مین پینل پروگریسو الائنس کے کراچی میں تاریخی اجتماع نے UBG اور BMG پروگریسو گروپ کی کامیابی پر مہر ثبت کر دی۔ مسلسل کامیابی کی راہ پر گامزن UBG اور BMG پروگریسو گروپ کے کراچی کے تاریخی پاور شو میں متاثر کن ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا۔ اس طرح دونوں گروپوں نے آئندہ الیکشن میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ پاور شو میں مختلف شعبوں اور ایسوسی ایشنز کے نمائندوں سمیت کاروباری برادری کے 700 سے زائد آئیکونز موجود تھے۔ پنجاب کے وزیر تجارت و صنعت SM تنویر نے ووٹروں کے ساتھ ذاتی طور پر رابطے کیے اور انہوں نے FPCCI کے آئندہ انتخابات میں کامیابی کے لیے جو متاثر کن تحریک چلائی، اس نے UBG اور بزنس مین پینل پروگریسو گروپ میں نئی روح پھونک دی اور ان کی حوصلہ افزائی سے ووٹروں میں ایک نیا ولولہ اور جوش دیکھا گیا۔ یہ تقریب تابانی گروپ آف کمپنیز کے CEO حمزہ وائی تابانی نے جناب SM تنویر کے اعزاز میں کراچی میں اپنی رہائش گاہ پر ایک پرتکلف عشائیے کا اہتمام کر کے منعقد کی۔ تقریب کا بنیادی مقصد جناب SM تنویر، صوبائی نگران وزیر تجارت و صنعت و پنجاب، اتحاد BMPP اور UBG اور FPCCI کی جانب سے آئندہ کے 2024-25 کے انتخابات کے لیے نامزد کردہ امیدواروں کا تعارف کروانا تھا، جن میں عاطف اکرام صدارتی امیدوار، ثاقب فیاض سینئر نائب صدارتی امیدوار اور نائب صدور کے امیدوار شامل تھے۔ مسٹر حمزہ وائی تابانی نے مسٹر SM تنویر کا استقبال کیا اور FPCCI کے انتخابی امیدواروں کا تعارف کروایا۔ نیٹ ورکنگ اور مدلل تقریروں کے ایک نتیجہ خیز سیشن کے بعد شرکاء کو ایک پرتکلف عشائیہ دیا گیا، جس میں روایتی پاکستانی اور سمندری غذا کے پکوان شامل تھے۔ اس شام نے نہ صرف کاروباری برادری کے درمیان روابط کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا، بلکہ اس نے آگے چل کر کامیاب انتخابی مہم کے لیے باہمی تعاون کے جذبے کو بھی اجاگر کیا۔ تقریب سے خطاب کرنے والوں میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، SM تنویر، خالد طواب، حنیف گوہر، ثاقب فیاض مگوں اور میاں زاہد کے علاوہ دیگر نمائندے بھی شامل تھے۔ مہمانان اعزازی میں قابل ذکر شخصیات شامل تھیں، جن میں جناب عبدالمالک کاکڑ، معزز گورنر بلوچستان، جناب محسن شیخانی، سرپرست آباد، جناب M آصف زمزم، چیئرمین آباد، جناب M زبیر طفیل، صدر UBG، جناب شیخ خالد طواب، چیئرمین UBG صدرن زون، جناب محمد حنیف گوہر، سیکرٹری جنرل UBG صدرن زون اور جناب خرم اعجاز، کوآرڈینیٹر BMPP شامل تھے۔ ناظرین، نگران وفاقی وزیر برائے تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے حالیہ دورہ چین کے دوران کہی۔ پیر کو وزارت تجارت کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ڈاکٹر گوہر اعجاز کے ہمراہ اس وقت چین میں 20 سے زائد پاکستانی کاروباری افراد شامل ہیں۔ نگران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز کی قیادت میں وفد نے چینی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات کی، جس میں پاک چین تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے سمیت باہمی تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورہ چین کے دوران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے چائنا چیمبر آف کامرس فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف ٹیکسٹائل کے چیئرمین مسٹر یانگ زنمن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان ٹیکسٹائل کی تجارت کو فروغ دینے، بالخصوص تجارتی عدم توازن کو دور کرنے پر زور دیا گیا۔ بات چیت میں پاکستانی برآمدات کو فروغ دینے اور تجارتی لین دین کو آسان بنانے کے لیے چین میں نئی منڈیوں تک رسائی کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے چین کے فوڈ پروسیسنگ کے شعبے میں چین کے سب سے بڑے فوڈ پروسیسر، صنعت کار اور تجارتی گروپ سے ملاقات کی، جس میں غیر ٹیکسٹائل برآمدات کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی حکمت عملی کو واضح کیا گیا۔
اس کے ساتھ ساتھ وفد نے بزنس ٹو بزنس ملاقاتوں کا ایک سلسلہ منعقد کیا، جس میں پاکستانی اور چینی تاجروں کو ملاقات کا پلیٹ فارم فراہم کیا گیا۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ICCI اور انٹرپرینور آرگنائزیشن IPO اسلام آباد نے SMEs اور اسٹارٹ اپس کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس پر ایک تقریب کے دوران ICCI کے صدر احسن ظفر بختیوری اور IPO کے صدر تیمور عادل نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ چیمبر کے سینئر نائب صدر فہد وحید، نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر، انٹرپرینور آرگنائزیشن اسلام آباد کے احمد جلال اور دیگر تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ICCI صدر احسن ظفر بختیوری نے کہا کہ SMEs معیشت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، تاہم آسان قرضوں کی عدم دستیابی پاکستان میں SMEs اور اسٹارٹ اپس کی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، لہٰذا دونوں ادارے باہمی تعاون کے ذریعے حکومتی حکام کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ SMEs اور اسٹارٹ اپس کو سستے قرضے فراہم کیے جائیں تاکہ یہ کاروباری ادارے بہتر ترقی کر سکیں اور ملک کی معاشی ترقی میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ادارے اسٹارٹ اپس اور SMEs کو بزنس ڈیولپمنٹ سپورٹ فراہم کرنے کے لیے بھی مل کر کام کریں گے تاکہ ان کاروباری اداروں کو بزنس پلاننگ، مارکیٹنگ اور فائنینشیل مینجمنٹ سمیت دیگر معاملات میں رہنمائی فراہم کی جائے، جس سے ان کو بہتر فروغ ملے گا۔ انٹرپرینور آرگنائزیشن اسلام آباد کے صدر تیمور عادل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شدید مقابلے کے موجودہ عالمی کاروباری ماحول میں بہتر ترقی حاصل کرنے کے لیے SMEs اور اسٹارٹ اپس کے لیے نیٹ ورکنگ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ چیمبر کے نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر نے کہا کہ مارکیٹوں تک آسان رسائی SMEs اور اسٹارٹ اپس کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا دونوں ادارے SMEs اور اسٹارٹ اپس کو اس سلسلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک مہمان خصوصی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نوید حیات ملک اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر انور رضا سمیت دیگر معززین اور تاجر برادری کی ایک بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے کہا کہ انڈین سپریم کورٹ نے مودی سرکار کی جانب سے آرٹیکل 370 منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کی متفقہ طور پر توثیق کر کے انسانی حقوق کی تاریخ کا سیاہ ترین اقدام کیا ہے، جس کی عالمی برادری کو پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شرح کٹ گئی، آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کو متحد ہو کر مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر آواز اٹھانا ہوگی۔ انسانی حقوق کا صرف ایک دن نہیں ہوتا، ہر دن انسانی حقوق کا دن ہوتا ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر فہد وحید نے اپنے خطاب میں کہا، انسانی حقوق کے عالمی دن پر بھارتی سپریم کورٹ کے متعصبانہ فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام شہریوں کو زندہ رہنے اور اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے شہری آج بھی اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ کشمیریوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، سب کو مل کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نوید حیات ملک نے کہا، دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے ملک میں سب کے حقوق کا کتنا تحفظ ہے۔ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر انور رضا نے کہا کہ انڈین سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے فیصلہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر دنیا کی عوام سڑکوں پہ ہے، لیکن حکمران خاموش ہیں۔ جس طرح ہم سب اپنے لیے آزادی، برابری اور انصاف چاہتے ہیں، اسی طرح دوسروں کو بھی یہ حقوق دینے ہوں گے۔ خواتین کو وراثت کے حقوق دینے ہوں گے۔ غزہ کی صورتحال پر اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو خاموشی توڑنی ہوگی۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیوری نے کہا
کہ مشال حسین ملک نے اپنی ساری زندگی کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 18,000 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 12,000 سے زائد خواتین اور بچے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کے حقوق کے عالمی علمبرداروں کو مقبوضہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال کیوں نظر نہیں آتی؟ ہمیں غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر عالمی طاقتوں کے ضمیر کو جگانا ہوگا۔ دنیا میں عوام اور حکمرانوں کا انسانی حقوق کے معاملے پر ایک پیج پر نہ ہونا افسوسناک ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اور ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں تمام افراد کو برابر کے حقوق نہ دیے جائیں۔ پاکستان کو بہتر ترقی کرنے کے لیے انسانی حقوق کو بہتر تحفظ کرنا ہوگا اور تفریق و تقسیم کی سیاست ختم کرنا ہوگی۔ فلسطین اور کشمیر کے مسائل حل کیے بغیر دنیا میں کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انسانی حقوق کی سرگرم رہنما سیدہ ایلیا کاظمی، نیشنل پریس کلب کی فائنانس سیکرٹری نیر علی، تحریک اسلام آباد پارٹی کی سیکرٹری جنرل عاصمہ ملک، پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی خیبر پختونخوا کے چیئرمین حبیب ملک، چیمبر کے نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر اور قزئی نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسی کا اعلان آج 12 دسمبر کو کرے گا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں زرعی پالیسی کا فیصلہ ہوگا، جبکہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے پریس ریلیز کے ذریعے زرعی پالیسی بیان جاری کیا جائے گا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں ممکنہ طور پر شرح سود میں کمی کا اعلان متوقع ہے، جبکہ شرح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس کم ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ملک میں شرح سود 22% کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ناظرین، 16 دسمبر سے ملک میں پیٹرول کی قیمت میں 13 اور ڈیزل میں 15 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت میں کمی کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ تاہم نئی قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ 15 دسمبر کو ہوگا اور اطلاق 16 دسمبر سے ہوگا۔ اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ پیٹرول پر لیوی بڑھا کر ٹیکس وصولیوں میں اضافے کا امکان ہے، جس کی وجہ IEF کی شرط ہے۔ ان ذرائع کے مطابق اگر منتخب حکومت سے پہلے فی لیٹر لیوی بڑھائی تو آرڈیننس لایا جا سکتا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھائی جا سکتی ہے، جبکہ وزارت خزانہ اور IMF MEFP ڈرافٹ میں حد بڑھانے پر متفق ہیں۔ ناظرین، انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر کا بھاؤ 3 پیسے بڑھا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ برقرار ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک تبادلے میں ڈالر کا بھاؤ 283 روپے 90 پیسے پر بند ہوا ہے۔ انٹر بینک میں اس سے قبل ڈالر کا بھاؤ 283 روپے 87 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 284 روپے 75 پیسے پر برقرار ہے۔ اس کے ساتھ اس اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔